بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں سب سے پہلے میرے پیشرو مربی مکرم جناب حضرت مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی ولولہ خیز خطابت سے الحمدللہ سامعین اور مستمعین کے اس مجمع کو یکجا کر دیا ہے۔ فجزاک اللہ کل الخیر۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، اور اس کا پس منظر بھی حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس لیے میں بہت ہی مختصر انداز میں حضرت مہمان مکرم استاد محترم کا تعارف، آپ کے اوصاف و خصائل، آپ کے مناقب اور محاسن کو آپ حضرات کے روبرو پیش کروں گا۔ یہ تحریر دراصل ایک سپاس نامہ، ایک شکریہ نامہ اور ایک تشکر نامہ ہے۔ اس تحریر کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجمع اسی طرح انتظام اور انصرام کے ساتھ بیٹھا رہے گا، اور حضرات مہمان مکرم جب تک اپنی بساط کے مطابق اپنی بات ہمارے سامنے، اپنی معروضات رکھیں، انشاءاللہ ہم تمام سامعین اس کو بغور سنیں گے، کیونکہ ایمان کی بقا اور ایمان کا تحفظ یہ سب سے اہم اور اہمیت کے قابل چیز ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے بڑوں کے ارشادات اور ان کے فرمودات، ان کے اشارات کو بغور سنیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا محمد المصطفى خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ البررہ واصحابہ الخیرہ اجمعین، اما بعد۔ مؤقر و مقتدر حضرات علماء کرام و مفتیان شرعی مکین، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے علم بردار نوجوان مربی حضرات اور پس پردہ تشریف فرما معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اہلیان سنگڑا و باشندگان رسول پور حضرت مہمان مکرم کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم عصاة زمانہ کی ادنیٰ سی دعوت حضور کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے دیار میں قدم رنجا ہوئے۔ بعد وہ اپنے علاقے کے باپیز ولایت احترام حضرات اہل علم اور ارباب حل و عقد کے بھی ہم احسان مند ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی تشریف آوری سے ہمیں ہمت و حوصلہ فراہم کیا۔ خاص کر جانشین امیر شریعت اول و ثانی جناب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی زیرت معالیکم اور آپ کے باذوق رفقاء کرام کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات کا اس جلسے میں خصوصی تعاون ہمیں حاصل رہا ہے۔ حضرات سامعین، آج کی یہ ساعت اور گھڑی صرف ہم باشندگان سنگڑا و ساکنان رسول پور ہی کے لیے نہیں، بلکہ پورے صوبہ اڑیسہ کے مسلمانوں کے لیے نہایت ہی فرحت و شادمانی سے لبریز ہے کہ ہمارے درمیان ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے ایمان والوں کے دینی مرکز و مشرب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ایک جلیل القدر، عظیم المرتبت، دسیوں علوم و فنون پر مہارت تامہ کے مالک، عربی زبان و ادب پر انوکھی شان کے حامل، قرآن کریم کی تفسیر و توضیح میں یگانہ روزگار، دارالعلوم دیوبند کے مترجم و ترجمان، عقائد اہل سنت والجماعت کے پاسبان، مسلک علماء دیوبند کے محافظ و امین، اور اپنے اکابر و اسلاف کی علمی وراثت کے سچے جانشین، رابطہ مدارس اسلامیہ ہند کے ناظم عمومی و منتظم اعلیٰ، عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ و مولانا استاد محترم مولانا محمد شوکت علی صاحب بستوی زیرت معالیکم، استاد حدیث و تفسیر و ادب دارالعلوم دیوبند جلوہ افروز ہیں۔ حضرات، آپ حضرت والا کی سادگی و متانت، سنجیدگی و بہلوسی، عقائد و اعمال کی پختگی اور علم دوستی، قوم و ملت، مدارس و مکاتب کے مابین اتحاد و یکجہتی کے خوگر و متلاشی، اور ملک کے مختلف خطوں سے آنے والے تشنگان علوم نبوت کو طریق مصطفی پر گامزن کرتے ہوئے ان کی علمی تشنگی کو بجھانے اور ان جیسے بے شمار دینی امور کو
بطریق اتم اور اکمل انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے آپ حضرت مہمان مکرم کو ایک عرصے دراز سے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے مربوط کر رکھا ہے۔ اطال اللہ بقاءک وَأَمَدَّ ظِلَّكَ عَلَيْنَا، تاکہ امت کا ہر فرد اپنی اپنی بساط کے مطابق اکتساب فیض کرتا رہے۔ چنانچہ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج ہم صبح اڑیسہ کے باشندگان مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ان بے مثال عظیم دینی و ملی شہسواروں کے بیان و خطابت، تحریر و صحافت، وعظ و نصیحت کے ذریعے ایمان و اعمال کے تحفظ و بقا کی راہیں دیکھ کر اس پر ہم چل پا رہے ہیں۔ سامعین، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان جلسہ جو دراصل ایمان بچاؤ تحریک کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم تمام سامعین حضرت مہمان معظم کی قیمتی باتوں کو سن کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے، ساتھ میں اسلامی لبادہ اوڑے دین و ایمان کے ڈکیت و گنڈوں کی ہر طرح کی ناپاک سازشوں کو ناکام کر کے اپنے علاقے کے حضرات علماء کرام و مفتیان عظام کی جا بجا ہدایت کو حفظ جاں بنائیں گے۔ اخیر میں مولانا غانم صاحب کی طرف سے یہ عرض کرتا ہوں، اہلیان سنگڑا و نوجوانان رسول پور اور مربی حضرات کا بھی تہہ دل سے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنے کم وقت میں جس گرم جوشی کے ساتھ اس دینی و اصلاحی پروگرام کی ذمہ داری لے کر اس کے سارے انتظام و انسلام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کی انتھک کوشش کی ہے، وہ اپنے آپ میں بے نظیر و لائق تحسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کا بہترین صلہ حضرات کو عطا فرمائے، اور جس عظیم مقصد کے پیش نظر آج کے اس دینی محفل کو رونق بخشا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھرپور کامیاب فرما کر قبولیت سے نوازے، اور حضرت مہمان مکرم کی آمد و تشریف آوری کو ہم تماموں کے لیے باعث شرف و سعادت بنائیں۔ بنا بنی میں جملہ سامعین اور مستمعین سے درخواست کرتا ہوں کہ مکمل طور پر ہم متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ حضرت مہمان مکرم کی باتوں کو سنیں، لایانی و بیکار کاموں اور باتوں میں قطعاً مشغول نہ ہوں، تاکہ عقائد و ایمان کی درستگی اور پختگی کے تعلق سے حضرت مہمان مکرم کی کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مہمان مکرم استاد محترم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین